فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے سفری نماز کے بارے میں بھی حکم ہوا اور نماز خوف کے بارے میں بھی کہ کس طریقے سے نماز خوف ادا کی جائے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بھی اہمیت بیان فرمائی کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل، یعنی ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو، کھڑے ہو تو کھڑے کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھے کرو، اگر لیٹے ہو تو تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، تو جو بھی حالت ہو اس میں پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو نماز اور ذکر، نماز کا تو مخصوص وقت ہے، مخصوص اوقات میں مخصوص ہی رکعات ہیں، کہ فجر کے وقت میں ہم 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھیں گے، پھر ظہر کا وقت ہوگا، اس وقت کے اندر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح باقی جو عبادات ہیں ان کے بھی اوقات ہیں۔ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی فرض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، حج کا بھی وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص جگہ ہیں جہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی مقدار کوئی نہیں، کہ ذکرن کثیرہ فرمایا کہ زیادہ ذکر کرو، زیادہ بس کرتے ہی رہو۔ تو تینوں حالتوں میں فرمایا کہ جس حال میں بھی ہو نا، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی یاد میں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی چپکے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، انفرادی ذکر کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اجتماعی ذکر کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
تو اللہ کو یاد، اللہ کے اچھے اچھے جو نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دھیان سے ذکر کرنا، جتنا دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اتنا اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ آج جو ہماری نمازوں میں اللہ کا دھیان کوئی نہیں نا، کہ نماز میں آ گئے لیکن غفلت والی نماز ہے، اس نماز میں اللہ کا دھیان ہی کوئی نہیں۔ کبھی دل میں دکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی دل میں بچوں کا خیال آ رہا ہے، کبھی دل کے اندر جو چیزیں خریداری کی ہیں ان کا خیال آ رہا ہے، کبھی دل میں جو چیزوں کی خریداری کرنی ہے ان کا خیال آ رہا ہے، کبھی دل کے اندر جو گھر کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس کا خیال آ رہا ہے۔ یعنی کہ خیالات ہی ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے نماز میں جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے لیکن اس کا دھیان کوئی نہیں ادھر، توجہ کوئی نہیں ہے میرے سامنے کھڑا ہوا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کا دھیان نہ ہو تو کتنی خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات۔ تو یہ جو ذکر اللہ ہوتا ہے اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اور جس طریقے سے نماز سیکھنے والی ہوتی ہے اسی طرح ذکر بھی سیکھا جاتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ جس طرح نماز سیکھی جاتی ہے، جس طرح ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں، اسی طرح ذکر کو بھی سیکھ کے کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ حضرات مشائخ علماء اس ذکر کو سکھاتے ہیں کہ ذکر کرنا کیسے ہے، یہ پورا ایک علم ہے کہ ذکر کرنا کیسے ہے۔ پھر ہر چیز کا اپنا ذکر ہوتا ہے، ہر چیز کا، جس کو ایک ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر۔ تو جب انسان ایک ہے زبان کا ذکر، تو زبان کا ایک اپنا ذکر ہے، لیکن ایک اعضاء کا اپنا ذکر ہے، ذکر دل کا اپنا ذکر ہے۔ تو جب یہ بندہ چیزیں سیکھتا ہے تو پھر وہ چلتے پھرتے زبان بند ہوتی ہے، زبان بند ہوگی لیکن ذکر ہوگا۔ سانس کا اپنا ذکر ہے، سانس کے ساتھ ذکر، سانس کے ساتھ ذکر۔ اسی طریقے سے جب بندہ آخری حالت میں ہوتا ہے، نزا کی حالت میں، تو یہ جو زبان ہماری حرکت کرتی ہے یہ بھی طاقت سے حرکت کرتی ہے، طاقت سے۔ تو بعض اوقات جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ حرکت، زبان کو حرکت بندہ دے سکے، لیکن اس کا دماغ تو کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ کام کر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بندے کو خواب آتی نا، خواب، وہ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے بول نہیں سکتا، وہ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا، یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہوتی ہے، یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ محنت ہے، یہ ایک پورا نظام ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں نا ہر وقت، تو ہم نے دنیا کے کام سیکھے ہیں، باریکیاں سیکھی ہیں، کاروبار کی باریکیاں سیکھی ہیں، لیکن ہم نے ذکر کرنا نہیں سیکھا، کیونکہ ذکر کرنے کے لیے علماء مشائخ کی صحبت میں جانا پڑتا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے پاس وقت لگانا پڑتا ہے، اور ان سے وہ ذکر کی جو ہے اس کو سیکھ کے اس کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر درجات پہ درجات چڑھنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہے کہ ہر وقت ایک بزرگ جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم سانس کو کہتے ہیں، کہ جو سانس غافل ہے نا اللہ سے وہ ہے ہی کافر، وہ سانس ہی کافر ہے، کہ جس میں غفلت آ گئی، جو سانس ہی غافل ہو گیا۔ تو ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ ان لوگوں کو پھر نصیب ہوتا ہے جو ان چیزوں کو پہ محنت کرتے ہیں، پھر ان کے وقت ضائع نہیں ہوتے۔ ہمارے یہ جو اوقات ہے نا، یہ جو اللہ نے ہمیں سانس دیے ہیں، یہ سانس بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک سانس کی بڑی قیمت ہے، ایک ایک سانس کی۔
اور ہم ان سانسوں کو کہاں لگا رہے ہیں، ان اوقات کو کہاں لگا رہے ہیں؟ دنیا کمانے میں، دنیا کے تذکرے کرنے میں، دنیا کی باتیں کرنے میں، فضول جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہم اپنا سرمایہ خود ضائع کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ ستو ہی پھانک رہے تھے، ستو۔ تو ایک حضرت آئے، انہوں نے کہا حضرت ستو ہی پھانک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھانا کھانے کا اندازہ لگایا کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں، لقمہ لیتا ہوں، تو لقمہ لینے سے، کھانے سے، چبانے سے، ایک لقمے کے اندر میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، 70 مرتبہ سبحان اللہ ایک لقمہ کھانے میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو وقت کا ضیاع ہے، یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ تو میں نے پھر کھانا کھانا چھوڑ دیا، ستو پھانک کے پانی پی لیتا ہوں، بس پیٹ ہی بھرنا ہے نا، وہ پیٹ ہی بھرنا ہے۔ تو میں نے، تو انہوں نے پھر پوچھا بھائی یہ عمل کب سے ہے؟ تو کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال سے کھانا وانا کوئی نہیں، بس بھوک لگی، ستو جناب پھانک کے پانی پی لیا، بس اپنے کام میں لگ گئے۔ اب ان کے اوپر یہ بات کھل چکی تھی کہ یہ وقت کتنا، اب ان کو گئے ہوئے بھی کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال ان کو گزر گئے، وہ محنت کر کے چلے گئے، آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ میں نے ابھی تذکرہ ان کا کر دیا۔ اس وقت میں بڑے بڑے جاگیردار ہوں گے، بڑے بڑے خان ہوں گے، اس وقت بڑے بڑے چودھری وڈیرے ہوں گے، ان کے نام بھی آج تاریخ میں موجود نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا ہم نے بھی ادھر سے چلے جانا ہے، تو یہ سارا نظام رہے گا، ہمارا نام باقی نہیں رہے گا۔ اس ملک وال میں بڑے بڑے ملک گزرے ہیں، کدھر گئے ہیں وہ؟ کوئی نہیں باقی۔ تو اس لیے یہ جو سانس اللہ نے دیے ہے نا، یہ بڑے قیمتی سانس ہے، ان کو ہم ضائع نہ کریں۔ ان میں اللہ کا ذکر ہر وقت، یہ سیکھو، یہ سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ علماء آتے ہیں، اللہ والے جو آتے ہیں، یہ ذکر ہی سکھاتے ہیں تاکہ تمہارا وقت قیمتی بن جائے۔ وہ مشق کرواتے ہیں پھر بٹھا کے، ایسے کیا کرو، ایسے کیا کرو، اور ہم لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کہ فرض ہے، کہ بدعت ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو اس لیے دین کو سیکھنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم دنیا سے سرمایہ، زیادہ سے اس وقت کو زیادہ قیمتی بنا کے چلے جائیں۔ اللہ اصل یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، یہ زیادہ کمائی کر لے، اس کی جنت بڑی بن جائے۔ جنت اللہ نے بڑی وسیع بنائی ہے، ہم سے جنت تھوڑی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جب اللہ ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے گے نا، جن جن کا مقدر ہوگا، تو جنت ابھی بھی خالی ہوگی۔ تو جنت کہے گی کہ یا اللہ ابھی تو میں خالی ہوں، کئی جنتیں الاٹ نہیں ہوں گی، وہ خالی پڑی ہوں گی۔ جیسے فلیٹ بنا دیے جائیں سب لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں، ان کو وہ فلیٹ دے دیے جائیں گے، پھر بھی کوئی فلیٹ خالی ہو، تو وہ جنتیں کہیں گے یا اللہ ابھی تو ہم بہت سی خالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے ان جنتوں کے لیے۔ تو اس لیے بخل نہ کریں، اللہ نے بڑا بڑا نظام بنایا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ فرمایا ہر حال میں، کھڑے لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے ہر چیز سے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ کیونکہ پہلے ذکر چلا ہوا تھا خوف میں، وہاں خوف تھا، اب جب تمہیں امن ہو جائے تو پھر نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بڑے اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اطمینان سے۔ ہم لوگوں کی تو نماز بالکل عجیب ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بھی جو کام کرنا ہے وہ پلاننگ نماز میں چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے مخصوص اوقات میں۔ جو اوقات ہے، فجر کا اپنا ایک وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا، ان اوقات کے اندر نمازیں پڑھنی چاہیے۔ آگے ایک ذکر فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ،
اور قوم کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرو۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جنگ احد میں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو زخم پہنچ گئے اور کچھ مسلمان جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، اور پھر جو مشرکین مکہ تھے غزوہ احد میں حملہ کر کے بھاگ گئے، اور پھر ان کا پروگرام تھا کہ ہم پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ کریں مسلمانوں پہ، تو حکم ہوا کہ بس تم اب ان کے پیچھے نکلو، چہ جائے کہ وہ واپس پلٹے تم نکلو۔ اب مسلمان تو بڑے زخموں میں تھے، تھکے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ نہیں، یہاں فرمایا ان تکونوا تعلمون، اگر تم غم میں ہو فإنہم یعلمون کما تعلمون، یا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ تم اگر زخمی ہو تو وہ کافر بھی تو اس میں سے زخمی ہے۔ تو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امید بھی رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تم شہادت کی امید رکھتے ہو، جنت کی امید رکھتے ہو، اور ثواب کی امید رکھتے ہو، اور یہ تو کافر نہیں رکھتے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے پھر پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ان کافروں پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے کافر وہیں سے پیچھے بھاگ گئے کہ یہ مسلمان تو لگتا ہے کہ کوئی تازہ دم دستہ آ گیا ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا، تو وہ وہیں سے پیچھے بھاگ گئے۔ ان کو دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا حکمت والا تھا۔ اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہوتا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ کریں۔ اسی لیے جب بھی کوئی موقع ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ہمارے دل کی خواہش ہے، اپنے دل کی خواہش پہ نہیں چلنا چاہیے، اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق